بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ غزہ پر زمینی حملے کی صورت میں دوسرا طوفان الاقصی رونما ہوگا، اسرائیلی جنرل۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ پر بمباری بند نہیں ہوگی، امریکہ۔ اسرائیل کی فوجی حکمت عملی کا الٹا رد عمل ہو سکتا ہے، باراک اوباما۔ اسرائیل حماس اور حزب اللہ کے خلاف دو محاذ پر کارروائی نہ کرے، امریکہ کا اسرائیل کو مشورہ۔ غزہ کو ہر چیز سے پہلے جنگ بندی کی ضرورت ہے، چائنا۔ بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے 2 لاکھ اسرائیلی نقل مکانی پر مجبور۔ مالدیپ کے نئے صدر کا بھارتی فوج کو ملک سے نکل جانے کا حکم۔ خطے میں دوسروں کے ذریعے حماس تک پیغام پہنچاتے ہیں، امریکہ۔ اسلحے کی ترسیل کے ذریعے امریکہ لڑائی میں شدت کا باعث بن رہا ہے، روس۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی فوج کے سابق جرنیل اور کمانڈر اسحاق برق نے حکمرانوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر غزہ پر زمینی حملہ کیا گیا تو ایسی صورتحال میں شمالی محاذ بھی کھل جائے گا اور ہمیں ایک دوسرے طوفان الاقصی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سابق فوجی جرنیل نے غزہ پر زمینی حملے کے بارے میں صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بارے میں امریکہ کی رائے کے حامی ہیں، جو کہتے ہیں کہ فی الحال زمینی حملہ انجام نہیں پانا چاہیے۔ جنرل نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں غزہ پر زمینی حملہ ایک بہت بڑا ٹریپ ثابت ہوگا، جو اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان کی صورت میں سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک اور نتیجہ جنگ کا دائرہ پھیل جانے کی صورت میں ظاہر ہوگا، لیکن اسرائیل اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہے اور غزہ پر زمینی حملے کے حامی متکبر اور مغرور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زمینی حملے کے حامی جنگ کو نہیں سمجھتے اور انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ جنگ میں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ دوستو، اس جنرل کی عمر 75 سال ہے اور وہ 1999 میں صہیونی فوج میں 34 سال نوکری کے بعد ریٹائر ہوا تھا۔ جنرل کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کی جنوبی بریگیڈ کے کمانڈر اور ملٹری انٹیلی جنس کے سربراہ کو حماس کے حملے سے 2 گھنٹے پہلے 2 رپورٹس ملیں جن میں کہا گیا تھا کہ حماس جنگ کی تیاری میں مصروف ہے، لیکن انہوں نے ملٹری سٹاف کو اطلاع نہیں دی، جبکہ ایلات شہر میں ملٹری انٹیلی جنس چیف سوتا رہ گیا۔ سابق صہیونی جرنیل نے مزید بتایا کہ ہمیں فوج میں ہر روز صبح سویرے اٹھ کر ورزش کرنے کی عادت ڈالی جاتی ہے، جو طاقت کا اظہار ہے، لیکن ہمارے سپاہی جنگ میں بھی سوتے رہے۔ ہماری گیواتی بریگیڈ کے تقریباً 70 سپاہی ایسے تھے جنہیں حماس نے سوتے ہوئے نشانہ بنایا۔ یہ بہت بری اور ایک بہت بڑی بات ہے اور فوجی قوانین کی شدید خلاف ورزی بھی ہے، جس کا نتیجہ جانی نقصان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ ایسے کمانڈر مستقبل کی جنگوں میں کیسے کمانڈر کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ صہیونی فوج کے اس سابق جرنیل اور کمانڈر نے اسلامی مزاحمت کی تنظیم حماس کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جانب سے حماس کو ختم کرنے کا فیصلہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ حماس کے پاس 40,000 مسلح افراد موجود ہیں جو اپنے کمانڈروں کے ہمراہ زیر زمین سرنگوں میں ہیں اور نڈر ہیں۔ وہ اسرائیل پر حملہ ور ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور ان کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اگر ہم نے غزہ پر زمینی حملہ کیا تو اس صورت میں ہمیں بڑا سرپرائز ملے گا۔ حماس غزہ کے اندر بہترین مقابلہ کر سکتی ہے اور ہمیں شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ حماس کی سرنگیں ختم نہ کریں، لیکن یہ ایک بہت لمبا کام ہے جس کے لیے مہینوں نہیں بلکہ سالوں کا وقت درکار ہوگا، ایسا دوستو اسرائیلی جنرل کا کہنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بند ہونے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب حماس یرغمال بنائے کہ تمام اسرائیلیوں اور غیر ملکیوں کو رہا نہیں کر دیتا۔
حماس کے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی۔ صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آخری یرغمالی کی رہائی تک جنگ جاری رہے گی۔ ابھی امریکی صدر نے یہ بات کہی ہی تھی دوستوں کہ ادھر انہیں یہ اطلاع دی گئی کہ حماس نے 2 بزرگ خواتین یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے، جس پر صدر جو بائیڈن پریس کانفرنس یہ کہہ کر چھوڑ گئے کہ مجھے سچویشن روم میں جانا ہے جہاں کچھ نئی اطلاعات آئی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ مجھے اس نئے مسئلے سے نمٹنا ہے۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔ 2 یرغمالی خواتین کو رہا کرنے کی خبر ملنے کے بعد بھی امریکہ حماس میں جنگ بندی کے لیے دوستوں قائل نظر نہیں آتا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا فائدہ حماس کو ہوگا۔ دوسری جانب حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے اسلامی اور عرب ملکوں سے جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں بچے اور خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری جھڑپوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے آدھے بچے ہیں۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اسرائیلی اقدامات اسرائیل کے لیے بین الاقوامی حمایت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ سابق صدر باراک اوباما نے حماس اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے کہ حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے کچھ اقدامات جیسے غزہ کے لیے خوراک اور پانی کی بندش فلسطینیوں کے غصے کو اور سخت کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کو پھر لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ میں قید شہری آبادی کے لیے خوراک، پانی اور بجلی منقطع کرنے کے فیصلے سے نہ صرف بڑھتے ہوئے انسانی بحران کو مزید خراب کرنے کا خطرہ ہے، بلکہ یہ فلسطینیوں کے رویوں کو نسلوں تک مزید سخت کر سکتا ہے۔ اسرائیلی فوجی حکمت عملی کا الٹا رد عمل آ سکتا ہے۔ ہسپتالوں میں دواؤں اور ایندھن کی قلت کے باعث مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ غزہ میں 830 بچوں سمیت 1500 افراد لاپتہ بھی ہیں، جن کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کو حماس سے 10 گنا زیادہ طاقتور قرار دے دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ملکی افواج کو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی دوران گزشتہ روز حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیلی دشمن کو کمزور کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تنظیم کسی بھی ممکنہ بڑی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایک ساتھ بڑے پیمانے پر جنگ چھیڑنے کا نہ سوچے، وہ بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنے کی غلطی سے گریز کرے۔ امریکہ نے اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ غزہ میں حماس کے ساتھ لڑائی کے دوران وہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر جنگ چھیڑنے کی غلطی نہ کرے، کیونکہ اس سے مشرق وسطیٰ کا پورا خطہ بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر اسرائیل نے حماس کے ساتھ دوسرے محاذ میں بھی کوئی بڑی کارروائی کی تو اسے 2 محاذوں پر لڑنے جانے والی اس جنگ میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایسا ہوا تو اندیشہ ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کے حزب اللہ کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ دوستو امریکہ نے عرب ممالک کے ذریعے ایران اور حزب اللہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ اپنے شمال میں کسی بھی کارروائی سے گریز کرے اور حزب اللہ کو جنگ میں کودنے کا موقع نہ دے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے خدشات اور تحفظات سے اسرائیلی حکام کو اپنی ملاقاتوں میں آگاہ کر دیا تھا۔ ان ملاقاتوں میں امریکی صدر نے افغانستان اور عراق کے خلاف شروع کی گئی جنگ کے تباہ کن فیصلوں اور ان کے نتائج پر بھی بات کی۔ اگرچہ حالیہ دنوں میں حزب اللہ اور اسرائیل کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف سرحد پار حملے کیے ہیں، لیکن دونوں نے مکمل طور پر جنگ شروع کرنے سے گریز کیا ہے۔ اسرائیلی آرمی نے حزب اللہ کو حماس سے 10 گنا زیادہ طاقتور مخالف قرار دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ملکی افواج کو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر زمینی حملے کی تیاریوں کے درمیان امریکی حکومت اسرائیل پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ اپنی زمینی کارروائی کو ملتوی کرے تاکہ حماس کے زیر حراست قیدیوں کی رہائی پر بات چیت کے لیے مزید وقت مل سکے۔
دوسری جانب حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کا غزہ پر زمینی حملہ پسپا کر دیا ہے۔ اس جھڑپ میں اسرائیل کا ایک ٹینک اور 2 بلڈوزر تباہ کر دیے گئے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ غزہ کو جغرافیائی حساب کتاب کی نہیں بلکہ جنگ بندی اور قیام امن کی ضرورت ہے۔ چائنا امن مذاکرات کی بحالی کے لیے جلد از جلد ایک مضبوط، وسیع اور زیادہ مؤثر بین الاقوامی امن کانفرنس منعقد کرنا چاہتا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے انجام دے، جبکہ بڑی عالمی طاقتیں با مقصد اور غیر جانبدارانہ اقدام کو فروغ دیں۔ چین نے کہا کہ غزہ کی پٹی عوام کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کی بجائے سلامتی ادویات اور خوراک کی ضرورت ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ 7 اکتوبر سے صہیونیوں کے خلاف حماس نے آپریشن طوفان الاقصی شروع کیا تھا، جس میں ابھی تک 1500 صہیونی ہلاک اور 5000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس کے دفاعی آپریشن طوفان الاقصی کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی کے خلاف اپنی جارحیت کا آغاز کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں صہیونی جارحیت سے 5000 فلسطینی شہید اور 15000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کو جنوب اور شمال میں غزہ اور لبنان کی سرحدوں کے قریب 105 کمیونٹیز سے انخلاء کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ ملک کی شمالی اور جنوبی سرحدوں پر بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے 2 لاکھ اسرائیلی نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ 2 لاکھ میں سے نصف کو جنوب اور شمال میں غزہ اور لبنان کی سرحدوں کے قریب 105 کمیونٹی سے انخلاء کی ہدایت کی گئی تھی، جبکہ نصف نے اپنی مرضی سے محاذ کے قریب علاقوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ تازہ ترین اندازوں کے مطابق اسرائیل کی آبادی اس وقت تقریباً 9.7 ملین یعنی 97 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جو کہ باقی ملکوں کی طرف ہجرت کر کے تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ مالدیپ کے نو منتخب صدر ڈاکٹر محمد معیزو نے بھارتی فوج کو اپنے ملک سے سختی سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ مالدیپ کے نو منتخب صدر نے انتخابات میں کامیابی کے چند روز بعد ہی بھارتی سفیر سے ملاقات میں بھارتی فوج کو واپس بھیجنے کا حکم دے دیا۔ مالدیپ کے صدر کا بیان میں کہنا تھا کہ اپنی سرزمین پر کسی غیر ملکی فوج کو برداشت نہیں کریں گے، تمام بھارتی فوجیوں کو فوری طور پر واپس جانے کا حکم دیا ہے۔ بھارتی فوج کی موجودگی مالدیپ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ میں نے مالدیپ کی عوام سے بھارتی فوج کو واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ بھارت نے فروری 2021 میں دوستوں ایک متنازع معاہدے کے تحت مالدیپ میں اپنی فوج تعینات کر دی تھی۔ مالدیپ کی فورسز کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں موجود بھارتی طیارے مالدیپ کی جاسوسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نے حماس سے کہا ہے کہ یرغمالیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ غزہ میں امداد ملنا شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ کا حماس کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں ہے۔ امریکہ خطے میں پارٹنر کے ذریعے حماس تک پیغام پہنچاتا ہے۔ ہم نے حماس سے کہا ہے کہ یرغمالیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ ہم غزہ میں شہری اور طبی سہولیات کی جگہوں کی حفاظت کے لیے طریقہ کار تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں غیر صحت مند ذرائع سے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے متعدد بیماریوں کے پھیلاؤ کے بھی خدشات ہیں۔ غزہ میں 1.4 ملین سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ 5 لاکھ سے زائد افراد اقوام متحدہ کے 147 ہنگامی شیلٹر کیمپوں میں منتقل ہوئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی 60% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ غزہ پٹی میں 20 لاکھ فلسطینی آباد ہیں۔ بجلی کی بندش اور غزہ کو ایندھن کی فراہمی پر پابندی سے صحت کے نظام اور پینے کے صاف پانی تک رسائی پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دوستو گزشتہ 12 دنوں سے امدادی سرگرمیوں میں مصروف اس ادارے کے 12 کارکن بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے خطے میں ہتھیاروں کی ترسیل کے باعث موجود تنازعات میں شدت آئے گی۔ مشرق وسطیٰ میں ہتھیار بھیجنے کے امریکی اقدامات سے علاقے میں جاری
تنازعات میں شدت آئے گی۔ مشرق وسطی میں جاری تنازعات والے علاقوں میں امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے کی ترسیل جیسے اشتعال انگیز اقدامات کے باعث تنازعات کے پھیلنے کا امکان مزید بڑھ جائے گا۔ روس اور ایران کے درمیان معاہدہ تقریباً 85% مکمل ہو چکا ہے، البتہ کچھ مخصوص مسائل باقی ہیں، جبکہ ان پر بھی بات چیت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ نئے عظیم معاہدے کی تیاریاں بھی ایک اعلیٰ مرحلے میں پہنچ چکی ہیں۔ طبی سائنس میں انقلابی تبدیلی کے باوجود ملیریا اب بھی کئی خطوں میں درد سر بنا ہوا ہے۔ اب 1 منٹ میں رزلٹ دکھانے والا نیا ٹیسٹ اپنی افادیت اور تاثیر میں روایتی ٹیسٹ سے بھی آگے نکل چکا ہے، جو درست ترین، کم قیمت اور استعمال میں بھی آسان ہے۔ اس کی بیٹری ایک مرتبہ چارجنگ پر پورا دن کام کرتی رہتی ہے، اور بالخصوص غریب اور کم وسائل کے علاقوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1 منٹ میں رزلٹ فراہم کرنے والا یہ نظام روایتی اور مصدقہ ٹیسٹ سے کئی گنا تیز اور بہتر بھی ہے۔ برازیل میں بڑے پیمانے پر اس کی آزمائش کی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات ملیریا جرنل کی 12 مارچ کے میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ برازیل کے اس علاقے میں ملیریا سے متاثر ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس تحقیق میں شامل ماہر ڈاکٹر مارکس کہتے ہیں کہ ملیریا بہت سے ٹیسٹ سے شناخت نہیں ہو پاتا۔ اس میں علامات بار بار نمودار ہوتی رہتی ہیں اور انفیکشن مزید پھیلتا رہتا ہے۔ یہ ٹیسٹ 92% زائد مؤثر ہے۔ لڑکوں کا ویڈیو گیمز کھیلنا ان کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے اور عام خیال ہے کہ یہ ان کی ذہنی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، تاہم اب ایک نئی تحقیق کے نتائج اس سے کافی مختلف ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق سے علم ہوا ہے کہ 11 سال کی عمر میں ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی لڑکوں میں آنے والے برسوں میں ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ لندن کالج یونیورسٹی کی اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں ڈپریشن کی علامات کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو رزلٹ کا علم ہوتا ہے کہ اسکرین کے سامنے مختلف انداز سے گزارے جانے والا وقت کسی طرح بچوں کی ذہنی صحت پر مثبت یا منفی انداز سے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل ماہرین کے مطابق اسکرینوں سے ہمیں مختلف اقسام کی سرگرمیوں کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم یہ تصدیق نہیں کر سکے کہ گیمز کھیلنے سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے، تاہم رزلٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ اتنی نقصان دہ عادت نہیں بلکہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ اس تحقیق میں 11,000 سے زائد بچوں کے ڈیٹے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق کی گئی تھی جن میں بچوں سے سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز کھیلنے یا انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے تھے، جبکہ 14 سال کی عمر میں ان میں ڈپریشن کی علامات کو جاننے کی کوشش کی گئی تھی۔ نتائج سے معلوم ہوا تھا کہ جو لڑکے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں ان میں اگلے 3 برسوں میں ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 24% تک کم ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں 3 سال بعد ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 13% تک بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔